نستعین. یہ آج کل آیت کریمہ بڑی مشہور ہے. کی کیا توجہ فرمائے گا. خطابات ہو گئے پیارے میرے, میں صرف تھوڑی گپ شپ لاڑی. یہ جو آیت کریمہ ہے آج کل بڑی مشہور ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو میں نے کہا آج اس مبارک کے موقع پر آپ کو یہی آیت سنا. یہ جو آیت کریمہ ہے مشہور تو ہو گئی, اور ہم اس کو پازیٹیو معنی میں سمجھتے ہیں. چلو بڑے اردو والے لوگ اگر آیات پڑھیں تو اچھی بات ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ تو قرآن منتقل ہوتا ہے نا. اب اس آیت کو جہاں بھی پڑھیں گے تو کسی کو یہ نہیں ہوگا, ان پڑھ بھی پڑھ لے گا. مذہبی لوگ تو پڑھتے رہتے ہیں نا, جب دنیا دار لوگ پڑھتے ہیں اس کا بھی فیض پھیلتا ہے. یہ قرآن کا فیض ہے. یہ جو ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایک پہلی باری نہیں رکھی تھی. نماز میں جو پڑھتے ہیں نا, ہم نماز پڑھتے ہیں نا, تو نماز پڑھنے میں شروع کرنے میں ہم منگتے بنتے ہیں, دعا مانگتے ہیں, اور اس منگتے بن اور دعا میں پہلے کچھ اور کہتے ہیں, پھر جا کے یہ کہتے ہیں. اسی منگتے فقیر کے دیوے سنو بھائی صاحب دیکھتے تجھے منگتے جدو آندے نا تو او آگے پہلو جدھر کو منگنا ہوتا ہے نا او دی تعریف کر رہے. کوئی جملہ ہوتا ہے نا, جیوندہ رہے بچڑے جینی, بچڑے بچے بھی تیار سکتے ہیں, ہاں وہ تو ہے ہی, لیکن بچڑے والی گل میں توجہ کرانا چاہتا ہوں. بچڑے کیوں نہیں, حالانکہ وہ بچے بھی کہہ سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو تجھے بچوں سے پیار ہے نا, میں اس پیار کی طرف نسبت دینا ہوں تجھے. بھاگ سدا سلامت رانی, گھر بستا روی, کدی کسے شہیدی تھوڑ نہ آوی, کدی کوئی غم نہ بیٹھے, سدا خوشیاں مارے. یہ سنے ہیں آپ نے سارے دنیا دار منگتا یہ بات کرتا ہے, اور اس سے کرتا ہے جس سے لینا ہو. اور جب ہم منگتے بنتے ہیں نا, اس کے جو ہر ایک کو دیتا ہے, اور اتنا دیتا ہے کہ جس کے دینے کی کوئی حد نہیں ہے, تو نماز میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تعریفیں اور شکر ہے سارے اس اللہ کے لیے کہ وہ اللہ ہے, اسی کے لیے ساری حمدیں ہیں. تو فرشتے پوچھتے کیوں اس کے لیے, ہم کہتے ہیں رب العالمین. سر سارے نے پڑھیا جی اسے, سر سارے نے پڑھے گی اسے, تو جب سارے نے پڑھ دا تے ہر ضرورت ہی وہ پوری کر دے, تو پھر ساریاں حمدہ بھی نہیں ہوتی ہیں, انہیں کہنا سارے ہم دیتے ہیں. جدا کھائیے وہ دے کیوں نہ گیت گلزار گائیے, وہ دا صدقہ جگ دے جینے اب ہے. تو جو دیتا ہے سب کچھ اسی کی حمد بھی ہے, اسی کا شکر بھی ہے. اس لیے تو فرمایا اچھا وہ سارے جہاناں پار دے تے او دی اور شان کیڑی ہے, مالک یوم الدین, وہ جزا کے دن کا مالک ہے. اس سے پہلے دو لفظ بڑے خاص ہیں, اور وہ ہے الرحمن الرحیم. کئی بندے آتے ہیں کہ تاکید مزید ہے, رحمان کا بھی اور لکھے بھی یہ ہوتا ہے جو بہت بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا. کتاب میں یہ لکھا ہے بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. حالانکہ ایسی بات نہیں, رحمان وہ ہوتا ہے, رحمان عربی زبان میں فالان کے وزن پر ہے, رحیم عربی میں فائل کے وزن پر ہے. فالان میں اچھل ہوتا, اچھل اچھل کے دیکھے کیا ایسے تو فارا ہی تو والی ہوتے اچھل مار رہا, تو اس کو کہتے ہیں اچھل, جس میں جذبات ہوتے ہیں, رجحان ہوتے ہیں, جذبہ ہوتا ہے, جوش ہوتا ہے. تو رحمان وہ ہوتا ہے کہ جس کی رحمت پورے جوش پر ہو. بندہ جب کسی سے رحمت یا مہربانی کرتا ہے نا, آپ نے کسی کو دیکھا اس بیچارے کا پاؤں سلامت نہیں, مشکل سے چل رہا ہے, تو آپ دوڑیں گے نا, اس کو سہارا دیں گے, اس کے ساتھ چلیں گے, گاڑی پیش کر دیں گے. یہ فوری ری ایکشن آیا اس کی حالت نلاحت اور کمزوری کو دیکھ کر کہ آپ اس کی طرف لپ کے مہربانی کریں اس سے. لیکن جو ہی تھوڑی دیر گزری وہ خود چلنے لگ گیا, تو وہ آپ کی مہربانی کا چھل تھلے آ گیا. یعنی جب آپ مہربان ہوں گے تو اچھل, جذبہ, رجحان, ہیجان وہ ہوگا, اچھل مارے گا چشمے کی شکل میں, مگر نیچے بھی آ جائے گا.
لیکن فالان دی خوبی ہے کہ وہ دی رحمت ہمیشہ اچھالی مارتی تھلے نہیں آتی. رحمان ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کی رحمت رجحان پہ رہتی ہے، ہیجان پہ رہتی ہے، بلندی کی طرف رہتی ہے، جذبات میں رہتی ہے، کشش میں رہتی ہے، عروج میں رہتی ہے، ارتقاء میں رہتی ہے. جو کبھی اپنے عروج سے نیچے نہ آنے دے، اپنی رحمت کو اسے رحمان کہتے ہیں. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، دربار عالیہ نعرہ شریف. وہ چشمہ جو اوپر چڑھا، پھر پانی نیچے آیا، نیچے آ کے پھر آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیا نا. وہ اتھو تک چلے گا جتھو تک اس پانی کا وجود ہے. ہولی ہولی رکدا رکدا رک جاسی. مگر اگر چشمہ بہت بڑا ہو، دیری ریگ والا، جمنا والا، تو پھر چانس ہے کہ وہ آگے پھیلے اور آگے جائے اور مسلسل بڑھے. اسے کہتے ہیں پائیداری، مستقل، دوام، استقرار، جاری رہنا، سکسیسفلنس. تو رحمان وہ جس کی رحمت اچھال پہ عروج پہ ہوتی ہے، اور رحیم وہ جس کی رحمت ہمیشہ رہتی ہے، کبھی ختم نہیں ہوتی ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. جب مالک یوم الدین پر پہنچے تو ادھر اللہ سے جواب آیا. اچھا میری اتنی پیاری تعریفیں کر رہے ہیں، میرا بندہ ہو کر مجھے تجھ پہ پیار آ گیا ہے. اب انگنا آپ او مالک او رحمان او رحیم او رب او رب العالمین ہونا ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب بندہ کہتا ہے کہ مولا تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. جدو آدھے تیری عبادت کرنے ہیں مولا، تیرے کو مدد مانگنے ہیں. اس سوال جواب میں سرکار علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا، میں جدو اللہ نہ گل کرنی ہوئے تو میں نماز پڑھنا. آپ سارے عاشق بیٹھے حضرت بن عبد الغفار غزنوی کے، تو انہوں نے پوری زندگی نمازیں پڑھائی، باقاعدہ پڑھائی. ہم بھی علماء میں سے ہم اتنی ریگولر نہیں پڑھا سکتے، آپ کو بھی پتا، مگر انہوں نے پڑھائی، ریگولر پڑھائی. تو اس لیے میں نے کہا ان کی بارگاہ میں عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے نماز کی بات ہی کرنی چاہیے. اللہ نے سوال میں پوچھا کہ مجھ سے مدد منگنی ہے تو کی منگنی ہے؟ تو مانگ میں دے چڑھ سا. اب مدد مانگنی ہے تو مدد کیا مانگنی ہے اللہ سے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے ہمارے پروردگار ہمیں صراط مستقیم دے دے، صراط مستقیم دے دے، صراط مستقیم دے دے. تھوڑا جا دل کو کیا، بس تھوڑا جا 2 منٹ. ایک کچھ پیرا دا ذکر کیوں کرتے ہو؟ عرس بنا کے تو کی لگ چلتے ولی آپ کو کی لے جاتے ہو. ایک اللہ نے بندے تو کی دے چھڑتے اللہ کو کیوں ہو جاتے؟ او میں کیا ڈاڑیا بندے آپ سبحان اللہ نے بولو اور ڈاڑیا گال تے سننا ہر ویلے ڈاڑ پوری کیتی رکھتے، کبھی چنگی گال بھی کیتا کر چلیا تے کملیا سیاڑے کی کر کملا ہے چلے یہ ضد کرتا ہے. میں کیا کر رہے ضد پا کر دیے تھے بھی تیار ہر ویلے ضد ہی کرتا رہنا بیٹھا. ضد کی جانا آ ضد چھٹ تے پاؤ. تو کہتے اٹھا جانے سے کیا ملتا ہے؟ اور پھر ایڈی اونچی چھاڑ چ ماری وہ جڑا ساری کائنات دا دلہا کائنات ہے، اسی انہاں دا خیال آوے تو کوئی نماز نہیں ہونی. میں کہ شاباش اتنے ہوئے تو جب میں یہ بھی جڑی گل کر کرنا یہ بھی حضرت قبلہ پیر صاحب کو خراج عقیدت ہے. کیونکہ انہاں عقیدے دی بوٹی لائی دے نا، عقیدہ صحیح ہے، عقیدہ آگے پیچھے نہیں ہونے دینا، بالکل ہی نہیں ہونے دینا. اچھا تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ انہوں نے ذکر آ گیا نماز، میں کہ ذکر آ گیا نماز، خیال آ گیا. جنہاں ذکر ہونا ہے وہ تو خیال تے ہونا ہے. تو بڑی اونچی گل پہ کرنا، تو تھلے کر آ گئے. مانگ رستہ عقیدہ مانگنے صراط مستقیم کہہ رہا ہے تو بندہ خود ہی کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم. ان لوگوں کا راستہ، ان لوگوں کا راستہ. بس یہی آج کی میری تقریر کا لب لباب اور نقطہ خاص اور خلاصہ اخلاص ہے. راستہ ان لوگوں کا راستہ. اللہ کی نماز چایا بیٹھے ہیں تے وہ دیاں حمداں تے تعریفاں تے شکرانے تے رحمانیت تے چرچے تے نغمے اللہ بھی بیٹھے. اے سارا کچھ کر کے ہن صراط مستقیم دکھا تے وہ کی بھی کھا فرما وہ بھی کھا ان لوگوں کا راستہ.
ایمانداری کی گل کرے اللہ رکھنا نہیں چاہیے تھا نماز بیٹھ کے پڑھنا تھے لوگ وچ کی دے ان لوگوں کا راستہ یہ نہیں میری گل کر نماز میری قیام میں کھڑا ہے فرض ادا کر رہا ہے مناسک پہ ہے ارکان نماز پر ہے فرائض کی ادا کی ہے فرض مکتوبہ ہے اور اگر نہ بھی ہو تو فاتحہ تو ہر سنت کی رکعت کا بھی فرض مکتوب ہے فرض مکتوب پہ بیٹھا ہے اور میری نماز میں کھڑا ہو کے ہاتھ بن گئی تو تک بھی نہیں سکتا کہ وہ تھے خیال جمائی بیٹھے کس کا خیال جمایا ہے شاہد نقشبند کا خیال جمایا ہے کس کا خیال جمایا ہے حضرت امیر قرآن کا خیال جمایا ہے کس کا خیال جمایا ہے جناب حضرت بابا سماسی کا خیال جمایا ہے کس کا خیال جمایا ہے جناب مجدد احمد شادی کا جمایا ہے ان لوگوں کا راستہ سچی گل کرو جو تساں ہے ان لوگوں کا راستہ یہ سارے لوگ ذہن وچ آنے کہ نہیں آنے آئیں گے تو کیسے نہیں آئیں گے کوئی نہیں سکتا ہاں نبی پہلے درجے میں آئیں گے صدیقین دوسرے درجے میں آئیں گے شہداء تیسرے درجے میں آئیں گے پر چوتھا درجہ چوتھے درجے میں سارے اللہ کے ولی ہونے تو ایک دی گل پیا کرنا اگر نماز نہیں ہونی میں کہ تو نماز دیکھی کوئی نماز ہوندی کی وہ جس کے لیے کہتا تھا خیال آیا وہ تو گل ہی بڑی دور ہے نا وہ تو جب تیرے مانگنے کی لینے کی باری آئے گی تو ترلے کرنے پہنچ گے نا وہ بچیاں دے جو باپ دادا دے جو مائی جان دے وہ تو بات کی بات ہے یہاں پہلی رکعت کی پہلی فاتحہ میں میرے نبی کے سارے ولیوں کا ذکر کر ان لوگوں کا راستہ یہ جو کہہ رہا اسیان ہے نا اسی بھی لوگ ہیں جنہوں کا راستہ پہ منگنے وہ بھی لوگ نے سارے بھی ایک کو جا رہے میں کہ سارے ایک کو جا رہے پھر تو نماز کھڑے اپنے رستہ مانگ اب میں بھی لوگ میرا رستہ میرا رستہ میں بھی بتا میں بھی لوگ میرا رستہ ہے کر کے نہیں اچھا وہ امام صاحب تیز تو پنجابی بولتے ہیں تو انہوں نے پتا ہے کہ کئی انگریزی سبھی چنی ہوئی تو میں پنجابی کیوں کیا بولوں ماشاءاللہ عرض کا مقصد ایسی کہ لوگ ہی نماز کے اندر کھڑے ہو کے لوگ کی گل پہ کر دے دے اور رب کعبہ کی قسم اللہ ناراض نہیں ہویا اللہ رج کے راضی ہویا ایک راضی ہویا ادھے اچھا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم بس اور کچھ نہیں کہ دیکھ رہے تھے فرمان نہیں ہوگا انہوں کا لکھا لوگ سارے نے پر ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین او جی بندے سارے نیک ہوندے نہیں جے بندے اچ فرق نہ کیتا کرو او بھی نیک ہی نہیں او بھی پڑھے ہی نہیں او بھی بڑیاں سونیاں گلاں کردے انہاں بھی سارا کچھ ہوندا ہے او بھی بڑا پنج کردا او بھی میں کہ او بھی ہے پر جے انعمت علیہم نہیں نا تے پھر تک بھی نہیں انعمت علیہم نہیں آتا تو کچھ بھی نہیں ہے علم بڑے تو میں کہ شیطان تے کی خیال ہے اب یہاں تو بڑھیا کرتے تھے میں کہ شیطان کے بارے میں کی خیال ہے شیطان کوئی بات نہیں کی تھی شیطان کے پاس علم نہیں تھا شیطان واحد عزازیل بن کر فرشتہ تھا جس کو سارے فرشتے سمیت یہ جو اجلہ اربع ہے 4 فرشتے سارے اس کے شاگرد ہیں سب نے مانا ہے ہمارا استاد تو شیطان سارا کچھ آئی غلطی کی تھی لوگاں چنیا لوگاں نہیں منیا اور جو اچھے انعام یافتہ بندوں کا سردار آدم ہے اسے نہیں مانا آپ کی اور میری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے یہ ماننے کی سعادت امام آدم صاحب چلے گئے باہر انج پہ ہوتے ہیں چوکا تھوڑا رنج ہونا چاہیے کبھی کبھی پر تھوڑا جا وہ دی وجہ ہے ایڈا بڑا حال بھی نہیں تسی تے میں اکھی لا کے بیٹھی آونا نہ آونا ہے ذات تیری ساڈی کدی ادیک نہ مکڑی اڈیاں چک کے ویکھ سارا تیرے منظر کدو غریب دی پکنی یہ جو آج 14 صدیوں کے بعد بھی بزم اس لیے سجا کے بیٹھی ہے کہ نبی کا ذکر ہے نبی کے بندوں کا ذکر ہے ذرا اس کی روحانیت کی لذت بھی تو بات کیا کرو نا یہ کوئی معمولی بات ہے مسجدیں سجی ہے تو یہ ذکر سجے ہیں
یہ جو قلوب اور اذہان اور صدور میں روشنی آئی ہے اس کے پیچھے کچھ ہے تو آئی، یوں تو نہیں آتی نا۔ آخری بات میں نے یہ کرنی ہے کہ یہ جو انعام یافتہ اللہ کے بندے ہیں اور انہی بندوں میں سے ایک بندے کو ہم انعام یافتہ سمجھ کر ان کے لیے محبت کا خراج پیش کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی بھر نماز کو قائم کیا، نماز کو قائم کروایا۔ دیکھیں پیران کرام جتنے ہیں سارے باعث سرتازی، مگر ہر بندے کی ایک اسپیشلٹی ہوتی۔ حضرت خواجہ خواجگان، حضرت قبلہ عاشقاں پیر عبد الغفار غزنوی صاحب کا یہ تخصص ہے کہ وہ امام پیر ہے، امام پیر۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی؟ کیا پیر ہے؟ باقاعدہ امام پیر۔ یہ جو باقاعدہ امام پیر ہے نا، یہ شرف خاص ہے۔ میں نے کہا ہر پیر کا اپنا ایک تخصص ہے، مگر حضرت قبلہ پیر صاحب کا تخصص مصلے کی زینت، مصلے کی زینت۔ نقشبندیت کی بات ہو رہی تھی نا، نقشبندیت کے پاس سب سے بڑا نقش بند اور نقش دل ہے کیا؟ جو مصلہ محمد مصطفیٰ پہ آیا وہ نقشبندیوں کا پیر ہے۔ اسی مصلے کی عظمت نہیں تو نقش بند کو نقش بند بنا دیا نا۔ حضرت بہاؤالدین نقش بند کو 2 اعزاز حاصل، ان کے بارے میں آخری بس جملہ یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ نقش بندی سلسلہ ہے تو میں نے کہا تھوڑی آرڈر کی بات، نقش بندی آرڈر کی بات۔ تو حضور شہنشاہ نقش بند کے جب وہاں سے گزرے، بخارا سے گزرے نا، حضور غوث پاک غوث سمدانی میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی بن حسینی جب وہاں سے گزرے نا تو وہاں گزرتے ہوئے فرمایا اس شہر دے وچوں میں میرے اپنے پیارے پتر دی خوشبو پی آئی، پیارے لاڈلے بیٹے کی خوشبو آ رہی، اور میرا بیٹا اس دریا سے پیدا ہوگا اور علم اور دین اور روحانیت کی شمع روشن کرے گا۔ دوسری جو خوشخبری اور یہ سنائی تھی گلیڈ ٹائیڈنس، یہ حضرت شیخ بابا نے سنائی۔ جب گزرتے وہاں سے حضرت امیر کلال سے ملنے آتے تو فرماتے جب یہاں سے گزرتا ہوں اے گل سننا دے، بس گل سنو، سبحان اللہ، میں ایک تو مرد دی خوشبو ہوگی، مرد دی کی لفظ میں بولے در سارے بولے مرد دی خوشبو ہوگی۔ اگر جی مرد کی ہوئے، مرد کی ہوئے، میں کہ مرد ہوئی جڑا میاں صاحب کے مرد ملے تو درد نہ چھوڑے، آکڑ دے گون کردہ تے کامل پیر محمد بخشا لات بناور پتھر رہا۔ میں جب قبلہ جوہر صاحب کو دیکھتا ہوں تو مجھے حضرت قبلہ پیر عبد الغفار غزنوی صاحب کی ایک اور کرامت یاد آ جاتی ہے کہ جوہر بناور پتھر رہا، جوہر بنا سبحان اللہ بولو، جوہر بناور پتھر رہا، جوہر مطلب اب جوہر صاحب کو محنت کرنا، ہم تو ان کے امام ہیں ہمیں پتا ہے، مگر جس پیر نے ان کو جوہر بنا دیا اس کی کرامت کا کیا کہنا؟ وہ مرد ملے تو درد نہ چھوڑے، ہر مشکل دی کنجی یار ہاتھ نہ دے آئی تے مرد نگاہ کرن جس ویلے من مشکل رہ نہ گائی۔ تو کہا یہاں سے مرد پیدا ہوگا اس بستی سے۔ تو جب آپ پیدا ہو گئے تو تشریف لائے نا حضرت خواجہ بابا سمناسی، تو فرمانے لگے آج میں نے اس مرد کی خوشبو 3 گنا زیادہ آئی، 3 گنا زیادہ آئی ہے۔ تو پھر جب ملاقات کے لیے آئے تو پھر تو عظمتوں سے نواز دیا۔ اچھا جب عظمتوں سے نوازا تو حضرت خواجہ شیخ بہاؤالدین نقش بند، یہ سید بہاؤالدین نقش بند شاہ صاحب ہیں، شاہ صاحب۔ تو حضرت خواجہ بہاؤالدین نقش بند تھوڑا خاموشی، تو بابا جی شیخ پوچھیا بہاؤالدین خاموشی کیڑی گل؟ اچھا جی میں راتی ایک بندہ دیکھیا تو سونا یہ ہے، میرا دل لگتا ہے میں دیکھا تو صحیح ہے کہ خواب میں دیکھا ہے پر اتنا اچھا لگتا ہے کہ دل کرتا ہے اسے ننگی آنکھ سے دیکھوں۔ حضور جب سے دیکھا ہے دل کو چین نہیں ہے، دل کو آرام نہیں ہے، آنکھیں ہے کہ منتظر ہے اور دماغ اور سوچ اور فکر ہے کہ ملتہب ہے، ملنے کو ہے دل بے قرار، کوئی قرار چاہیے، آتا نہیں قرار، کوئی قرار چاہیے، لاؤ میرا یار کوئی قرار چاہیے۔
میں کہتا ہوں اگر دن کو دیکھ لوں تو کمال ہی ہو جائے. فرما پریشان نہ ہو, جلدی مل جاسی کر دے گی میں کہ سن کر دے گی, جلدی مل جائے گا. دوسرے دن اٹھے بازار میں گئے تو ایک ہستی نورانی چہرے والی تشریف لا رہی تھی, ساتھ 2-3 بندے تھے. قریب سے جا کے دیکھا تو کہا ہاں یہ تو وہی ہے جن کو خواب میں دیکھا ہے, یہ تو میرے خوابوں کی تعبیر ہے, یہ تو وہی پیارے چہرے والا ہے جس کا چہرہ مجھے ملتہب و مضطرب کیے ہوئے ہے, جس کے لیے مجھے چین اور آرام نہیں ہے, جس کے لیے میں تڑپتا ہوں, دل تڑپتا ہے, نظریں پریشان ہے جس کے لیے. خیر قریب گئے تو جب قریب گئے تو کہا ہاں یہ تو وہی ہے. اور یہ کون تھے؟ یہ حضرت شیخ خلیل سلطان, شیخ خلیل سلطان تھے. بہت بڑے بڑے یہ کامل ہوئے اپنے زمانے کے. ان کے پیچھے پیچھے ہو لیے جا کے بیٹھ گئے جہاں بیٹھے تھے مجلس میں. اور سوچ رہے تھے یہ خواب میں راتی آئی ہے نا. کون سوچ رہے تھے؟ حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبندیاں دے سردار. میں وہ خواب اگے ہو کے سناوا تو دسنا تو صحیح کہ تہاڈا بھی شکریہ کہ ملاقات کرانے آیا, دا بھی شکریہ. نیڑے ہو کے آدھے حضور میں خواب آئی سی. فرما میں پتہ ہے تیرے خواب آئی. اگو نہ بولی تو اتنے دس دن ہوں میں دسنا تیرے خواب آئی تو میں نظر آیا. جی حضور بالکل ایسے ہی ہے. فرمایا تو جس نے تجھے مجھے دکھایا تھا اس نے تیرے لیے تو مجھے بھیجا ہے, تیرے لیے ہی تو مجھے بھیجا ہے. اور اسپیشل کہا ہے کہ جاؤ میرے بہاؤالدین کو خیرات دے کے جاؤ, میرے بہاؤالدین کو فیض دے کے آؤ. اور میں فیض دینے آیا ہوں. 20 سال مجاہدہ کروایا شیخ خلیل نے بہاؤالدین نقشبند کا. 10 سال فقیرے کے عالم میں اور 10 سال اپنے علاقے کا گورنر اور بادشاہ. تو پھر آپ نے فرمایا کہ بہاؤالدین نقشبند میرا وہ مرید اور شاگرد ہے کہ جس نے دنیا بھی دیکھی ہے اور دین بھی خوب دیکھا. جب یہ اپنا نور پھیلائے گا تو وہ نور پھیلے گا. اور دوستان محترم آخری بات یہ ہے کہ نقشبندی سلسلے نے بر صغیر پاک و ہند کے اندر باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مجدد پاک نے اکبر کے غرور کو توڑا ہے. توحید کے چشمہ صافی سے وہ فیض دیا ہے کہ بر صغیر پاک و ہند کا بچہ میں توحید کے نشے میں مست ہو گیا ہے. اور ایسا مست ہوا ہے کہ لوگ داڑھی شریف رکھنے میں شرماتے ہیں اور نقشبندی نہ رکھنے میں شرماتے ہیں. کیا بات ہے.